نماز کرب و بلا کی اذان ہے مسلم، حسین کشتی دیں بادبان ہے مسلم، مزاج دانے امام جہان ہے مسلم، ہتھیلیوں پہ دعاؤں کا مان ہے مسلم، انہی کی آس پہ بے آس ناز کرتے ہیں، وفائیں ایسی کہ عباس ناز کرتے ہیں، وقار جعفر طیار مسلم ابن عقیل، جلال حیدر کرار مسلم ابن عقیل، امید شاہ خوشتوار مسلم ابن عقیل، وفا شناسی کا معیار مسلم ابن عقیل، شہادتوں کے سفر کی ہیں ابتدا مسلم، اور خود اپنی ذات میں پوری ہیں کربلا مسلم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ بزم جس عظیم شخصیت کے نام ہے وہ ہیں سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، والد عقیل ابن ابی طالب اور والدہ علیۃ النبطیہ۔ جناب مسلم اس خاندان سے تھے کہ جو معدن عصمت و طہارت، اس خانوادے کے جوان کہ جو علم اور عمل کا واحد مرکز مانا گیا، اس پاکیزہ مٹی سے خلق ہوئے کہ جو فردوس بری کی تخمیر تھی، اس بہادر گھرانے کے فرزند کہ جس نے کبھی کسی دشمن کو پشت نہ دکھائی، اس نسل کے مرد کہ جس کی شجاعت پر آسمان کے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ عزیزان من، جناب مسلم کی پرورش بھی انہی گودیوں میں ہوئی کہ جن گودیوں میں پل کر سید الشباب اہل جنہ پروان چڑھا۔ تحصیل علم کے لیے باب مدینۃ العلم کی ذات ہی کافی تھی، اب فنون جنگ ان کا خاندانی جوہر تھا۔ بزرگوں کے آگے زانو ادب تہ کر کے وہ مقام حاصل کیا کہ فرزند رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب بنا کر اپنا سقہ کہنے کو تیار ہوں، اور بات جب سفیر منتخب کرنے کی ہوئی تو دنیا و آخرت کے بادشاہ نے اپنے تمام اقربا میں سے اپنی نیابت، سفارت، وکالت اور رسالت کے لیے جناب مسلم ابن عقیل کو ہی منتخب کیا۔ جناب مسلم دینداری میں مسلم اور تقوی و پرہیزگاری میں ان کا ایک نام تھا۔ مولا حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب اور سفیر بنا کر چند تعریفیں ان سے مختص کر دیں کہ مسلم مولا حسین کے موثق، عالم، عادل، فاضل اور ایک بہت بڑے شجاع تھے، بہادری میں بے بدل اور جرت میں ضرب المثل۔ کوفے کے لوگ جب ایسی قد و قامت والی شخصیت کو دیکھتے تو ان کے جسموں میں لرزہ پیدا ہو جاتا، اور وہ کہتے کہ واقعاً یہ شخص اپنی جلالت اور شائستگی کی بنا پر نیابت کرنے کے اہل ہے۔ عزیزان من، ہم نے یہ تو جان لیا کہ مولا حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے شہر روانہ کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ مولا حسین کو اپنا سفیر منتخب کر کے کوفے جیسے شہر بھیجنا پڑا؟ تو وجہ یہ تھی کہ کوفے کی مکار اور غدار عوام کی جانب سے مولا حسین کو مسلسل خطوط موصول ہو رہے تھے، جن کا موضوع فقط یہ تھا کہ مولا ہمیں بنو امیہ کے ظلم و ستم سے نجات دلائیے، کیونکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، کوفے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کی اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عزیزان امام حسین، ہمیں کتابوں سے ملتا ہے کہ ان خطوط کی تعداد کم سے کم 16,000 اور زیادہ سے زیادہ 42,000 تھی۔ جب اس غدار عوام کی جانب سے اصرار بڑھا اور حد سے تجاوز کرنے لگا تو مولا حسین نے جناب مسلم کو کوفہ روانہ کیا۔ جناب مسلم کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے نہایت جوش و خروش سے مسلم کا استقبال کیا اور پے در پہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ ہی وقت میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 اور بڑھتے بڑھتے 1,00,000 تک پہنچ گئی۔ جب یہ کوفے کی تبدیل شدہ حالت یزید کے حامیوں نے دیکھی تو ان میں سے چند افراد نے یزید کو خطوط ارسال کیے، جن میں عبید اللہ ابن مسلم اور عمر سعد پیش تھے۔ ان خطوط میں ان افراد نے یزید کو جناب مسلم کی کوفہ آمد، لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور موجودہ حاکم کوفہ نعمان کی سستی اور کمزوری بتفصیل درج تھی۔ عزیزان امام، جب یہ خط یزید کو موصول ہوئے تو اس نے ہنگامی اقدامات کے تحت جناب مسلم ابن عقیل کے قتل کا فرمان جاری کر دیا اور ابن زیاد کو کوفے کا نیا حاکم مقرر کر کے کوفے کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو یہاں کی تبدیل شدہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔
اس کے پاس جناب مسلم کے قتل کا حکم نامہ تو تھا، لیکن جب اس نے یہاں کے حالات دیکھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلم کے ساتھ موجود ہیں، تو اس نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت تمام کوفیوں کو مسلم سے جدا کرنا تھا۔ اب اس نے اس منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا، اور منصوبے کے تحت سب سے پہلے رؤسائے کوفہ کو اپنی نرم باتوں اور مکاریوں سے اپنے ساتھ شامل کیا۔ اس کے بعد کوفے کی عوام میں سے مخصوص افراد کو اپنے پاس بلا کر مال و زر کی پیشکش کی، جس کے سبب لالچی اور حب دنیا میں غرق کوفی ابن زیاد کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جو لوگ اس کی لالچ میں نہ آئے، انہیں ابن زیاد نے شام سے آنے والی کثیر اور مسلح افواج کے خوف سے ڈرایا دھمکایا، جس کی بنا پر بزدل اور بے وفا کوفی اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام لشکر جناب مسلم منتشر ہو گیا۔ اب مسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ مسلمانوں سے بھرے کوفے میں مسلم تنہا رہ گئے۔ عزاداران امام، مسلم کا کوئی ایسا یاور و مددگار نہ تھا کہ جس کے گھر مسلم پناہ لے سکیں۔ کوفیوں کی بے وفائی اور امام وقت سے جدائی مسلم کو آزردہ کر رہی تھی۔ کوفے میں اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی مسلم کو پکڑ کے لے کر آئے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ چلتے چلتے مسلم ایک مکان کے دروازے پر آ کر رکے۔ یہ مکان ایک مومنہ کا تھا جو دل میں محبت اہل بیت رکھتی تھی۔ نام تھا توعہ۔ جناب مسلم نہ جانے کب سے چلتے چلتے آ رہے تھے۔ پیاس محسوس ہوئی تو اس مومنہ سے پانی طلب کیا اور کہا کہ اے مومنہ، میری پیاس بجھاؤ تاکہ قیامت کے دن خدا تمہیں قیامت کی پیاس سے بچا لے۔ جب مومنہ نے دعا سنی تو فوراً سے پانی کا جام لا کر مسلم کو پیش کیا اور اس سے پوچھا کہ ان خراب حالات میں اتنی رات کو آپ باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ مومنہ کے پوچھنے پر جناب مسلم نے تمام حال بتفصیل سنایا۔ جب مومنہ نے یہ سنا کہ مسلم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں تو مومنہ نے کہا کہ اے میرے مولا، آپ کے لیے میرا گھر حاضر ہے، آج آپ میرے گھر میں پناہ لے سکتے ہیں۔ بس جناب مسلم نے اس مومنہ کے گھر پہ پناہ لی، اور جس طرح سے شب عاشور اصحاب مولا حسین نے تمام رات عبادت الہی میں گزاری، اسی طرح سے مسلم نے بھی اپنی زندگی کی آخری رات گریہ وزاری اور مناجات میں گزاری۔ عزاداران امام، بعد نماز فجر جب جناب مسلم نے فوج کے شور و غل کی آواز سنی تو اپنی تلوار نیام سے نکالی اور خود کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ جیسے ہی سین خانہ میں تشریف لائے، دیکھا کوفیوں کی فوج پہلے سے ہی وہاں موجود ہے۔ جناب مسلم نے ان پر حملہ کیا اور کئی سپاہیوں کو فلنار کیا۔ توعہ سے ودا لے کر توعہ کے گھر سے باہر نکلے اور ایسی شجاعت کے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے دستوں کے دستے تہے دیکھ کر دیے۔ جلال کا یہ عالم تھا کہ طاقتور ترین پہلوان کو بھی ایک ہاتھ سے اٹھا کر مکان کی چھت پر پھینک دیا کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جناب مسلم نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، لیکن اکیلے تنہا مسلم کب تک لڑتے؟ ظالموں نے آپ پر چاروں طرف سے حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ڈٹے رہے۔ بالآخر آپ کو گھیر کر گرفتار کیا گیا۔ زخموں سے چور، زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلم کو جب دارالامارہ میں موجود شکی و ملعون ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد کے حامیوں نے جناب مسلم سے کہا کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ تو اس بے بسی اور غربت کے عالم میں بھی جناب مسلم نے جرأت ہاشمیہ کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے۔ عزاداران امام، جب یہ جملہ سنا تو ابن زیاد مزید غیظ و غضب میں بھر گیا اور حکم دیا کہ فوراً لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ جلاد کو بلایا گیا۔ جلاد جناب مسلم کو لے کر دارالامارہ کی چھت پر آیا۔ 9 ذی الحج کو جناب مسلم ابن عقیل کو سر تن سے جدا کر کے قتل کر دیا گیا۔ سر اقدس کو اپنے پاس رکھ کر تن مبارک کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا کہ جسے بعد میں کوفے کے شرارتی بچے گلیوں میں پھراتے رہے۔ عزیزان من، جہاں تمام دنیا عید کی خوشیاں منا رہی تھی، وہاں خاندان رسالت کے اس شہزادے کو، جس کا لاشا بے سر تھا، کوفے کی گلیوں میں پھرایا جاتا رہا۔
جناب مسلم کا روضہ آج بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے، مرجع خلائق ہے۔ زائروں کا ایک ہجوم ہے جو جناب مسلم کے روضے پر آتا ہے، اور بہت سے معجزات اور کرامات یہاں پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ پیچیدہ مقدمات کہ جو حکومت فیصلے کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے، جناب مسلم کے تمسک سے طے ہو جاتے ہیں۔ عراقی ثقافت میں ہے کہ عربوں نے اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے تقسیم عمل کی ہے کہ بغداد کے لوگ روضہ جناب سید محمد پر، کربلا کے لوگ روضہ ابو الفضل عباس پر، اور کوفے کے لوگ جناب مسلم بن عقیل کے روضے پر دادرسی کے لیے آتے ہیں۔ عزداران امام، آخر میں دعا یہ ہے کہ جس طرح سے مسلم نے امام وقت کی خاطر اپنی جان قربان کی، مولا ہمیں بھی اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ جلد جلد وقت امام کے ظہور میں تعجیل ہو تاکہ خون ناحق کا بدلہ لے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔